پوری دنیا میں قرآن کو اترے 1450 سال ہو گئے۔ علماء کرام کا یہ دعویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ پورے کلام کی 6666 کم و بیش آیات میں سے کوئی ایک آیت اخلاق کے تقاضوں کے خلاف ہو، کوئی ایک آیت تہذیب کے تقاضوں کے خلاف ہو، کوئی ایک آیت آج علماء فرماتے ہیں سائنسی تحقیقات، سائنسی نتائج کے خلاف ہو، کوئی ایک آیت ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام سارے کا سارا اخلاق کے اصولوں سے مزین ہے، تہذیب کے اصولوں سے منور ہے، اور سائنسی تحقیقات قرآن کی بدولت ان کے حقائق کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ آج اسی موضوع پر تھوڑی سی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سائنس کی بنیادی طور پر 3 شاخیں ہیں۔ اب طلباء بھی پڑھتے ہیں، 9th 10th میں آپ نے سائنس پڑھی ہے، 9ویں 10ویں میں، کہ بایولوجی پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں۔ بایولوجی جو ہے یہ علم حیاتیات ہے، علم حیاتیات۔ علم حیاتیات کیا کہتی ہے؟ سائنس آج یہ ثابت کرتی ہے اور آج انسانوں کو بتاتی ہے کہ تمام مخلوقات کا ماخذ پانی ہے، لیکن قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تمام زندہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی۔ اور یہ اعلان کب ہو رہا ہے؟ 1450 سال پہلے اعلان ہو رہا ہے۔ اور آج جب ہم سائنس کی کتابیں اٹھاتے ہیں، سائنسدان بتلاتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے یہ کھربوں خلیوں سے مل کر بنا ہے، ہیومن سیل کھربوں خلیوں سے مل کر بنا ہے، اور ایک خلیہ جو ہے اس کا 90% پانی ہے۔ تمام جانداروں کے جسم کا 50 سے 80% پانی ہے۔ انسان آج تحقیق کر رہا ہے، لیکن قرآن اس کا اعلان 1450 سال پہلے کرتا ہے۔ اور پھر اسی بایولوجی کے آگے 2 شاخیں بنتی ہیں، ایک کو باٹنی کہا جاتا ہے، علم نباتات۔ علم نباتات کیا کہتا ہے؟ علم نباتات ہمیں بتاتا ہے کہ آج تک انسان کو یہی معلوم تھا کہ پودے ہیں، ایک پودے سے دوسرا بنتا ہے، دوسرے سے تیسرا بنتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جیسے انسانوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، ایسے ہی پودوں کے اندر بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس بات کو سورہ طٰہٰ میں کیسے بیان کیا؟ قرآن فرماتا ہے کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، کہ ہم نے پودوں کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے تمام چیزوں کو جوڑوں کے اندر پیدا کیا۔ تمام چیزوں کا جاندار ہے تو مذکر اور مؤنث ہے، بے جان ہے تو منفی اور مثبت ہے۔ آج بجلی کی مثال لے لیجئے، ایک پازیٹیو وائر ہے، ایک نیگیٹو وائر ہے، مثبت ہے، منفی ہے۔ اور اسی طرح آپ آگے چلتے چلیے، ایٹم کی مثال لے لیجئے، آپ پڑھتے ہیں، کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، فزکس میں پڑھتے ہیں کہ ایٹم کے اندر پروٹون جو ہے وہ مثبت ہے، نیوٹرون جو ہے وہ منفی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں، وہ جاندار ہو کہ بے جان ہو، اللہ تعالیٰ نے جوڑوں جوڑوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ لیکن قرآن اس بات کو 1450 سال پہلے بیان کرتا ہے۔ اور پھر آپ آگے چلیے، آگے زولوجی کے نام سے سائنس کی ایک شاخ ہے جس کو علم حیاتیات کہا جاتا ہے۔ زولوجی کیا بتاتی ہے؟ زولوجی آج یہ بتاتی ہے کہ جیسے انسان گروہوں میں رہتا ہے، انسان جڑ کر رہتا ہے، کمیونٹی بنا کر رہتا ہے اور ایک جگہ اکٹھے ہو کر رہتا ہے، ایسے ہی تمام جاندار اکٹھ کر کے رہتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر رینگنے والے جانور اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے امم امثالکم، یہ اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، کمیونٹی بنا کر رہتے ہیں۔ انسان آج اس تہ تک پہنچا ہے، اس راز کو آج پہچان پایا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ حقائق پر مبنی کتاب ہے، قرآن جو ہے یہ سچائی کی دلیل ہے، اور بے شمار اور سائنسی حقائق سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ آپ اگر مثال لیں، قرآن شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے، قرآن شہد کی مکھی کی مثال دیتا ہے۔ سورہ نحل میں قرآن کیا کہتا ہے؟
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ شہد کی مکھی کے بارے میں آج تک جو انسان جان پایا وہ یہی تھا کہ شہد کی مکھیوں میں سے بعض مکھیاں مزدور مکھیاں ہوتی ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جاتی ہیں، یہ نئے نئے باغ تلاش کرتی ہیں، نئے نئے پھول تلاش کرتی ہیں اور واپس آ کر بتلاتی ہیں۔ ان کا ایک راجہ ہوتا ہے، راجہ، اس راجے کو آ کر بتاتی ہیں، وہ آگے ڈیوٹیاں لگاتا ہے اور پھر وہ جا کر پھولوں سے رس چوس کر لاتی ہیں اور اپنے چھتے کو بناتی ہیں۔ لیکن 1973 میں ایک سائنسدان سر فروزن کو نوبل انعام ملتا ہے، اور کس بنیاد پر ملتا ہے؟ کہ وہ شہد کی مکھیوں پر تحقیق کرتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد دنیا کو بتاتا ہے کہ تم آج تک جن مکھیوں کو مزدور مکھیاں کہتے رہے ہو وہ مزدور نر نہیں ہے، وہ مادہ مکھیاں ہیں، وہ مؤنث مکھیاں ہیں، اور تم آج تک یہ کہتے رہے ہو کہ وہ اپنے راجہ کے پاس آتی ہیں، وہ راجہ کے پاس نہیں آتی، وہ رانی کے پاس آتی ہیں۔ قرآن نے اس مؤنث کو فسلوکی کے لفظ سے 1450 سال پہلے بیان کیا ہے کہ فسلوکی سبل ربک ذللا، یہ فسلوکی یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اور پھر آگے کیا بتایا؟ وَمِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ ان کے پیٹوں کے اندر ایسا مشروب ہے، شراب مراد ایسا مشروب ہے، شہد ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور میڈیسن کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے، یہ تو آج ہم سارے جانتے ہیں کہ شہد کا کاروبار بڑے زور و شور کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ اکثر و بیشتر ان کا علاج شہد کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جنگ عظیم دوم جو ہوئی ہے 1939 سے لے کر 1945 تک، اس جنگ عظیم دوم کے اندر 5 کروڑ انسان مرے ہیں، 5 کروڑ۔ جنگ عظیم دوم کے اندر رشیا کی جو آرمی ہے، روس کی جو آرمی، ان کو اپنے زخموں پر لگانے کے لیے حکومت کی طرف سے شہد دیا جاتا تھا، وہ اپنے زخموں کے اوپر شہد لگاتے تھے۔ اور اس شہد سے کیا ہوتا ہے کہ جراثیم، بیکٹیریا، وائرس یہ نیچے نہیں جاتے، زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے شہد کی مکھی، اس کی زندگی، اور پھر آگے کیا کہا؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، کہ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، شہد کی مکھی کی زندگی کے اندر نشانیاں ہیں۔ آگے قرآن جو ہے یہ مکڑی کی زندگی بیان کرتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کو اپنا دوست بناتے ہیں وہ مکڑی کا جالا بناتے ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ مکڑی کا جالا جو ہے یہ کمزور ترین گھر ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اور مکڑی کا جالا ہم سارے جانتے ہیں، ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی کچا سا ہوتا ہے، ہاتھ مارو تو صاف ہو جاتا ہے، لیکن سائنس ایک اور بات بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ جو مکڑی ہے یہ اکثر و بیشتر مکڑے کو مار دیتی ہے۔ یہ مؤنث مکڑی مذکر مکڑے کو مار دیتی ہے، یعنی گھر کا نظام بھی اتنا ہی کمزور ہوتا ہے کہ مؤنث حاوی ہوتی ہے اور مذکر مارا جاتا ہے، اور اس مؤنث کو بلیک ویڈو کہا جاتا ہے، یہ کالے رنگ کی بیوہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے ان حقائق کو 1450 سال پہلے بیان کیا اور انسان ان کی تہ تک آج پہنچ رہا ہے۔ اور آگے آپ چلیے سورہ نمل آپ کھولیں گے، سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہ چلتا ہے اور راستے میں چونٹی اپنی چونٹیوں سے بات کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اپنی ساتھیوں سے کہتی ہے کہ جلدی جلدی چلو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، یہ ہمیں کچل دے گا اور پھر ہم مارے جائیں گے۔ اور یہ جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور کوئی غیر مسلم قرآن کو پڑھے، کوئی یہودی عیسائی قرآن کو پڑھے، کوئی لبرل قرآن کو پڑھے، کوئی دہریہ قرآن کو پڑھے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یار عجیب آسمانی کتاب ہے، یہ جانداروں کی باتیں کرتا ہے، اور یہ تو کہانیوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں کہ طوطے نے یہ کہہ دیا، مینا نے یہ کہہ دیا، چڑیا نے یہ کہہ دیا، ہاتھی نے یہ کہہ دیا، قرآن عجیب کتاب ہے۔ لیکن سائنس آج بتاتی ہے،
سائنس آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسانی زندگی کے قریب ترین طرز زندگی اگر کسی اور مخلوق کا ہے تو وہ چونٹی کا ہے، اور کہتے ہیں کہ جیسے انسانی زندگی کے اندر اجتماعی کام کی تقسیم درجات کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے آپ کے مدرسے کا اجتماعی نظام ہے، محتمم صاحب کی الگ ذمہ داریاں ہیں، مدرس صاحب کی الگ ذمہ داریاں ہیں، چوکیدار بھائی کی الگ ذمہ داریاں ہیں، باورچی بھائی کی الگ ذمہ داریاں ہیں، ایسے ہی چونٹی کا جو نظام زندگی ہے، اجتماعی نظام زندگی، ان کی ڈیوٹیاں بھی الگ الگ، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جیسے انسانی زندگی میں کام، کاروبار، مارکیٹس ہوتی ہیں، ایسے ہی چونٹیوں کے اندر بھی چیزوں کی تبادلہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک دوسرے کو چیزیں دیتی ہیں۔ اور کہا پھر یہ بتایا کہ جیسے انسان ذخیرہ کرتا ہے ایسے ہی یہ دانوں کا ذخیرہ کرتی ہیں، اور پھر ان دانوں کے ذخیروں میں اگر نمی آ جائے تو ان دانوں کو سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں لے جاتی ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات چونٹیاں جو ہے وہ دانہ منہ میں لے کر جا رہی ہوتی ہیں، تو انسان سوچتا ہے یہ عجیب نظام ہے، یہ یہاں سے وہاں جا رہی ہے، وہاں کیا ہے؟ تو وہاں اس کے مقاصد ہیں، وہاں اس کا کام ہے۔ تو یہ ساری حقائق جو ہیں یہ ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کے کلام کے تمام آیات کو مانیں، سمجھیں، عمل کریں، تاکہ اللہ کی ذات تک پہنچ سکیں، اللہ کی ذات تک پہنچ سکیں۔ اس سے آپ تھوڑا سا اگر آگے جائیں تو سائنس کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے جسے فزیولوجی کہا جاتا ہے۔ فزیولوجی کیا ہے؟ یہ علم فعلیات ہے، علم فعلیات۔ علم فعلیات میں کیا ہوتا ہے؟ انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے کام دیکھے جاتے ہیں، دل کیا کرتا ہے، گردہ کیا کرتا ہے، دماغ کیا کرتا ہے، اور پھیپھڑے کا کیا کام ہے، یہ سارے کام دیکھے جاتے ہیں۔ تو فزیولوجی کے اندر دل کا کام کیا بتایا گیا؟ میڈیکل کہتی ہے کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کو خون کی سپلائی دیتا ہے، خون کی گردش کرتا ہے، خون کی پمپنگ کرتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بعثت کے 600 سال بعد 1213 عیسوی میں ایک مسلمان سائنسدان ابن النفیس کا نام آتا ہے۔ ابن النفیس یہ شام کا رہنے والا تھا، دمشق کا۔ دنیا میں سب سے پہلے اس نے خون کی گردش کے بارے میں تحقیق مکمل کی تھی۔ یہ دمشق میں پیدا ہوئے، پورے عرب میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور یہ مصر میں گئے۔ مصر کا شہر ہے قاہرہ۔ یہ میری طرف متوجہ ہو جائیں، او بھائی میری طرف متوجہ ہو جائیں، بس تھوڑی سی بات ہے، 10-15 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مصر کے اندر قاہرہ میں دنیا کا پہلا ہسپتال بنایا، ناصری ہسپتال کے نام سے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو یورپ آپ سے چھپاتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو کافر آپ سے چھپاتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو بتانے سے اس لیے روکا جاتا ہے تاکہ ہمارا اپنے اسلاف سے تعارف نہ ہو سکے، ہم دنیا میں سر اٹھا کر یہ دعویٰ نہ کر سکیں کہ آج جو ترقی ہے اس کی بنیاد رکھنے والے مسلمان ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے آج 2026 ہے اور 1213 کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوتی ہے، ہسپتال کے اندر آپریٹ ہوتے ہیں، سرجری کے آپریشن کیے جاتے ہیں۔ ابن النفیس نے یہ تمام تفصیلات بتائی ہیں، اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے الطب فی الشقاق کے نام سے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے فی الشامل کے نام سے۔ اس کے اندر انسانی جسم کے تمام افعال کے بارے میں بحث کی گئی ہے، اور باقاعدہ جو ہے پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اور اس ابن النفیس کے 400 سال بعد پروفیسر ہاروے آتا ہے، اور پروفیسر ہاروے جو ہے وہ خون کی گردش کے بارے میں بات کرتا ہے، خون کی گردش کے بارے میں پوری تفصیل تحقیق کرتا ہے۔ آج اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو پروفیسر ہاروے کا نام آپ کو نظر آئے گا، اور ابن النفیس کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خون کی گردش کو میں آپ کو عرض کر رہا تھا، خون کی گردش اللہ قرآن میں ایک آیت بیان فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ میں ان کو گندگی اور خون میں سے نکال کر خالص اور صحت افزا دودھ پلاتا ہوں۔
آپ دودھ کی حقیقت دیکھیے کہ دودھ جو ہے یہ جب پستانوں میں آتا ہے، انسان کے پستان میں آ جائے، جانوروں کے پستان میں آ جائے، اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان جب کھاتا ہے یا جانور جب کھاتے ہیں تو یہ خوراک پیٹ میں آتی ہے، پیٹ سے یہ آنت میں جاتی ہے، آنت سے پھر اس کے دو راستے ہیں، فاضل مواد انسانی جسم سے خارج ہوتے ہیں فضلے کی شکل میں، اور جو کارآمد مواد ہے وہ خون کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ خون پورے جسم میں حرکت کرتا ہے، حرکت کرنے کے بعد یہی خون جو ہے یہ انسان کے پستان کے غدود میں جاتا ہے، میموری گلینڈز کے اندر جاتا ہے، ان پستان کے غدود کے اندر جا کر یہ خوراک دودھ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دودھ کو، اس کو فضلے اور اس کو خون کے اندر سے نکال کر نچوڑ کر انسان کے استعمال کے لیے پستانوں کے اندر لے آتے ہیں۔ یہ ساری کہانی کون بتا رہا ہے؟ رب کا قرآن بتا رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اور تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو سائنس کی ایک اور شاخ ہے ایمبریولوجی کے نام سے۔ ایمبریولوجی کو علم الجنین کہا جاتا ہے۔ ایمبریولوجی کیا ہے کہ یہ مادہ کے پیٹ کے اندر بچے کے پیدائش کے مراحل کے بارے میں بات کرتی ہے۔ بچہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، جاندار کا ہو، یہ نطفے سے لے کر بچے کے بننے تک کے جو مراحل ہے قرآن نے تفصیل کے ساتھ اس کی بات کی۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو مٹی کے سلالہ میں سے پیدا کیا۔ سلالہ عربی میں ایک کل چیز کے خاص جز کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اس پوری عمارت کی کوئی خاص اینٹ، ایک اینٹ آپ اٹھا لیں، ایک جز اٹھا لیں، اس جز کو کہا جاتا ہے۔ اور جاندار کی پیدائش کے لیے جب مذکر کے خلیے جو ہیں، جنسی خلیے، یہ مادہ کی طرف چلتے ہیں تو ایک وقت میں 30 کروڑ خلیے چلتے ہیں۔ کتنے خلیے چلتے ہیں؟ اونچی آواز سے کتنے خلیے چلتے ہیں؟ تازہ دم ہو جائیں گے نا، تازہ دم ہو جائیں گے، نیند شیند اڑ جائے گی، نیند آ جاتی ہے۔ اللہ کے گھر میں سکون ہے، نیند آ جاتی ہے۔ دین کی باتوں میں ویسے ہی سکون ہے۔ آپ نوٹ گنیں گے نا، نیند نہیں آئے گی، نوٹ گنیں گے نا، نیند نہیں آئے گی، کھانا لگ جائے گا، نیند نہیں آئے گی۔ اللہ کے گھر میں نیند آ جاتی ہے۔ 30 کروڑ خلیوں میں سے ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں ایک خلیہ جاندار کی پیدائش کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک خلیہ سلالہ ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ ہم اس نطفے کو قرار مکین کے اندر رکھتے ہیں، محفوظ جگہ کے اندر رکھتے ہیں۔ وہ محفوظ جگہ وہ ماں کا پیٹ ہے۔ اور کیسے محفوظ ہے کہ پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی سے حفاظت فرماتے ہیں اللہ، اور آگے سے پیٹ کے جو مختلف غدود ہیں، پیٹ کی جلد کی جھلیاں ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ 9 مہینے تک اس کی حفاظت ہوتی ہے انسان میں، باقی ہر جاندار کے مختلف اوقات ہیں۔ اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نطفے کو میں پھر علقہ بناتا ہوں۔ یہ علقہ کیا چیز ہے؟ علقہ کے بارے میں عربی کے اندر اس کے 3 معنی آتے ہیں۔ علقہ کا ایک معنی گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا دوسرا معنی جونک ہے جو خون چوستی ہے، جس کو انگریزی میں لیچ کہا جاتا ہے، جونک۔ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے بھی حکیم حضرات استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور اس کا تیسرا معنی لٹکی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ جو علقہ ہے 3 معنی ہیں اس کے۔ کینیڈا کا شہر ہے ٹورنٹو۔ ٹورنٹو کی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اس کا ڈین تھا جس کا نام پروفیسر کیت تھا، پروفیسر کیت مورے۔ پروفیسر کیت مورے یہ ایمبریولوجی کا، علم الجنین کا ماہر تھا۔ اس کو سعودیہ بلایا گیا، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی 1970 میں، 1980 میں اس کو بلایا۔ بلانے کے بعد علماء کرام نے انسانی پیدائش کے مراحل کے بارے میں قرآن و حدیث سے 80 آیات کو اکٹھا کیا۔
80 آیات کو اکٹھا کر کے پروفیسر کیت مورے کے سامنے رکھا اور کہا کہ جی ہماری تحقیق کے مطابق یہ 80 کی 80 آیات جو ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، انسانی پیدائش کے مراحل بالکل اس کے عین مطابق ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے 80 آیات کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ان میں سے اکثر تو بالکل ٹھیک ہیں، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے میں نے پہلی مرتبہ قرآن کے ساتھ ان کا موازنہ کیا، اپنے علم کا، میڈیکل کی تعلیم کا، قرآن اور احادیث کی آیات کے ساتھ، لیکن 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نہ میں غلط کہہ سکتا ہوں نہ صحیح کہہ سکتا ہوں، اور کہا کہ ایک جو یہ جو لفظ ہے علقہ کے بارے میں مجھے تھوڑی سی تحقیق درکار ہے کہ علقہ آپ کہتے ہیں جونک ہے، لیچ ہے، تو یہ جونک کی طرح کیسے ہے، مجھے ذرا دیکھنے دیجئے۔ اس کو دیکھنے دیا گیا، اس نے جونک کی تصویر منگوائی، تازہ تصویر منگوائی، اور پھر انسانی بچے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے علقہ، اس کو دیکھا، جب دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا تو وہ حیران ہوا اور پکار اٹھا کہ یہ بالکل ہو بہو یہ لیچ کی طرح ہے، جونک کی طرح ہے۔ اور پھر کہا کہ دوسرا معنی اس کا گوشت کے لوتھڑے کی طرح، وہ تو سائنس پہلے بتاتی رہی ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کا اپنا کوئی خون کا نظام نہیں ہوتا، اور میں آپ کو عرض کروں بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جونک بھی خون چوستا ہے اور یہ بچہ بھی ماں کا خون چوستا ہے۔ یہ ماں کی مہربانیاں ہیں، جس ماں کا خون چوس کر اور دودھ پی کر ہم آج اس قابل ہوئے ہیں، ان ماں باپ کا احترام کرنا، عزت کرنا میرے آپ کے اوپر واجب ہے۔ عزت کریں گے انشاءاللہ، آج کے بعد بڑھ کے کریں گے۔ ہاں، حمل کے دوران ماں کو غذائی قلت کا شکار ہو جاتی ہے، حمل کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی احادیث پاک میں نہیں آتا کہ ایک رکعت کا بدلہ جو ہے وہ کتنے سونا تولہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر علقہ کی تحقیق مکمل ہوتی ہے، اور چپکنا تیسرا معنی انسانی بچہ بھی ایسے ہی چپکا ہوتا ہے۔ تینوں معنی جو ہیں قرآن کے وہ پیدائش کے مراحل پر صادق آتے ہیں۔ علقہ، ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقة مضغہ، مضغہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مضغہ جو ہے عربی میں چبائی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، چبائی ہوئی چیز۔ اور پھر کیا کیا پروفیسر کیت مورے نے؟ ایک پلاسٹک کی چیز کو چبایا، چبانے کے بعد سامنے رکھا، اور پھر مضغہ کو سامنے رکھا اور انسانی پیدائش کا مرحلہ، اور وہاں بھی وہ حیران ہوا اور تسلیم کیا کہ قرآن کا یہ لفظ بالکل صحیح اور صادق ہے۔ اور فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ ہڈی کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور میں آپ کو عرض کروں، آج جو ہے انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹی ہے کہ بیٹا ہے، بڑی لے دے ہوتی ہے، جب 3-4 بیٹیاں ہو جائیں تو ساس جو ہے وہ بہو کو کوستی ہے اور بہو کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے، اور جاہلیت کے بعض واقعات ایسے ہیں کہ طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، خدا نخواستہ لڑائی جھگڑی کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سائنس آج یہ بتاتی ہے کہ بچے کا جو جنس ہے اس کا دار و مدار مرد کی طرف سے ہے، عورت کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ کروموسومز ہیں، انسانی جسم کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں، ڈی این اے کے اندر 46 کروموسوم ہیں، اور یہ جنس کا تعین کا جو کروموسوم ہے یہ مرد کی طرف سے آتا ہے، عورت کی طرف سے نہیں آتا۔ اور قرآن نے اس کو سورہ نجم کے اندر بیان کیا ہے، من نطفۃ اذا تمنی، کہ یہ جو نطفے کی طرف سے جنس کا اعتبار آتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب تمام تحقیقات مکمل ہو گئیں تو پھر پروفیسر کیت مورے جو ہے 2005 کے اندر اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کہ قرآن کی حقانیت کی دلیلیں ہیں۔ اور تھوڑا سا آپ آگے چلیں تو فنگر پرنٹ کی بات کی جاتی ہے، فنگر پرنٹ، کہ اس دھرتی پر تمام انسانوں کے جو ہاتھ کی لکیریں ہیں وہ ایک سے دوسرے کے مختلف ہیں۔ جیسے بعض اوقات سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ شکلوں میں بعض اوقات بہت کم، کہیں کروڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 شکلیں ایک جیسی ہونے کی طرف آتی ہوں، ہوتی نہیں ہیں، لیکن ہاتھ کی لکیریں کبھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ فنگر پرنٹ 1880 کے اندر سر فرانسس جو ہے یہ سائنسدان ہے، اس نے سب سے پہلے یہ انکشاف کیا کہ تمام انسانوں کے ہاتھوں کی لکیریں مختلف ہیں،
لیکن جو ہے قرآن اس کو سورہ قیامہ کے اندر بیان کرتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کافر نے یہ کہا کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری ہڈیوں کو کیسے اکٹھا کرے گا، کیسے ممکن ہے، وہ تو چورا چورا ہو جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے انگلیوں کے پور اکٹھے کر لیں گے۔ انگلیوں کے پور اکٹھے کرنے کی بات 1450 سال پہلے ہوتی ہے، اور سائنس 1880 کے اندر جا کر اس بات کی تہ تک پہنچتی ہے کہ انسان کے ہاتھوں کی لکیریں مختلف ہیں۔ اور پھر تھوڑا سا آگے چلیے، آج تک انسان یہی سمجھتا رہا کہ انسان کو تکلیف کا احساس دماغ سے ہوتا ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، اور تکلیف کا احساس دماغ سے ہوتا ہے۔ لیکن آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جلد کے نیچے درد کے ریسپٹرز ہوتے ہیں، پین ریسپٹرز ہوتے ہیں۔ تو جسم کو کوئی چیز لگے، تکلیف پہنچے، تو ان ریسپٹرز کی وجہ سے دماغ کو پتہ لگتا ہے کہ جسم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بعض اوقات انسان زخمی ہو جائے، جل جائے، وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ سوئی چبو کر دیکھتے ہیں۔ سوئی چبونے سے اگر درد اٹھے، یہ اپنا ہاتھ پیر کھینچ لے، تو ڈاکٹر خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ریسپٹر بچ گئے ہیں، اس کا علاج جلدی ہو جائے گا۔ لیکن اگر سوئی چبونے سے اس کی حرکت نہ ہو تو پھر ڈاکٹر نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں کہ زخم بہت گہرا ہے اور اب اس کا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں لگتا، بہت مشکل معاملہ ہے۔ تو قرآن نے اس کو سورہ نساء کے اندر بیان کیا، ان الذین کذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم انہیں جہنم کے اندر داخل کریں گے اور ان کے جلد کو جلائیں گے، اور پھر جب وہ جل جائیں گی تو ان کو دوسری جلدوں کے ساتھ بدل دیں گے۔ جب یہ آیت پروفیسر شان کے سامنے آئی، پروفیسر شان جو ہے یہ تھائی لینڈ کی یونیورسٹی کی جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف میڈیسن، اس کے ڈین تھے۔ پروفیسر شان نے اس آیت کو ان کے سامنے لائی گئی اور دکھایا گیا، تو اس نے کہا کہ جی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان آج اس تہ تک پہنچا، لیکن رب کی ذات جو ہے وہ 1400 سال 1450 سال پہلے اپنے کلام کے اندر اس بات کا اظہار کر رہی ہے، لہٰذا یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ اور 1998 کے اندر سعودیہ کے شہر ریاض میں اس نے پورے سیمینار کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو قرآن کی حقانیت یہ مسلمہ ہے، دنیا چاند پر پہنچے یا مریخ پر پہنچے، اور دنیا کی تحقیق تو آج تک آسمان کی اونچائی معلوم نہیں کر سکے۔ کتنی تحقیق ہے انسان کی کہ مریخ پر گاڑیاں جا رہی ہیں، اور انسان جو ہے طرح طرح کی ایجادات کر رہا ہے، لیکن آسمان کی بلندی کا آج تک اندازہ نہیں ہے آسمان کیا ہے۔ یہ جو نیلا آسمان نظر آتا ہے یہ سورج کی یہ روشنی ہے، زمین سے جو روشنیاں منعکس ہو کر جاتی ہیں وہ نیلی چادر تن جاتی ہے، آسمان کی بلندی کا اندازہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی کیا توجیہ ہے اس کے بارے میں انسان آج تک خاموش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کا علم آپ کو عطا کیا، ہمیں عطا کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کی جائے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے بارے میں بے شمار واقعات آتے ہیں، وقت کی قلت ہے، 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز کی نیت باندھی، نفل نماز کی نیت باندھی، ساری رات قرآن پڑھتے رہے اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ کہا کہ ساری رات اس ایک آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، اور اسی حالت میں ساری رات گزر گئی۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ ابوبکر صدیق سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میرے والد صاحب رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت مکمل نہیں کر پائیں گے، یہ ان کی حالت۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آپ جانتے ہیں کہ وما من دابہ سے شروع ہوتی ہے، وما ابرئ میں جا کر ختم ہوتی ہے، قریباً 3 پاؤں سے 12 بنتا ہے۔ قل انما اشکو بثی وحزنی، اس آیت پر پہنچے
جو آخری 2-3 رکوع پہلے آیت آتی ہے، پوری سورت فجر کی نماز میں پڑھ دی اور کہا کہ جب اس آیت پہ پہنچے قل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس قدر روئے کہ ان کے رونے کی آواز تیسری صف میں سنائی دے رہی تھی۔ آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے 2-4 آیات پڑھ لے تو طبیعت پہ بوجھ ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں تھکاوٹ آ جاتی ہے اور آوازاری محسوس ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ میرا آپ کا ایمان کمزور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو شہادت ہی قرآن پر ہوئی ہے کہ جب وار کیا جسم سے خون نکلا، خون کے قطرے جس لفظ پر پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ قرآن کا نسخہ آج بھی ترکی کے شہر استنبول کے اندر محفوظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں میں تیر لگا پنڈلی میں، کہا کہ درد ہوتی ہے لیکن جب نماز پہ کھڑا ہو جاؤں تب کھینچ کے نکال لینا، تب درد کا احساس نہیں ہوگا۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم ہے۔ اور ائمہ کرام کے احوال ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور روزانہ 1-2 قرآن پڑھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل روزانہ 1 منزل پڑھتے تھے، ہر جمعرات کو قرآن کا ختم ہے، ہر جمعرات کو قرآن کا ختم ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارے حفاظ کرام بھی آج کل قرآن کی تلاوت سے خالی ہوئے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، قرآن کی تلاوت کیے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آخری ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایک جگہ درس کے لیے گیا، تو درس کے بعد امام صاحب نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تو ہم وہاں حاضر ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ حضرت جی میرے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے عاشق قرآن تھے۔ کہا کہ پھر آپ کوئی واقعہ سنائیے۔ کہا کہ میرے والد صاحب کو قرآن سے بڑی محنت تھی اور وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے تو اللہ والے نے کہا کہ آپ کو قرآن سے بڑی محبت الفت ہے۔ کہا خواہش کا اظہار کیا کہ آپ دعا کیجئے کہ میری نسل میں قرآن جاری ہو جائے۔ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ہے کہ 1 سال روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرنا ہے۔ کیا کہا جی؟ 1 سال روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرنا ہے۔ کہا حضرت جی میرے والد صاحب لگ پڑے اور کہا کہ 365 دن روزانہ صبح شروع کرتے اور دوپہر عصر میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے۔ کہا کہ ہم نے اس کی برکت ایسی دیکھی کہ میرے والد صاحب کے جتنے بیٹے، ہمارے جتنے بھائی، سارے کے سارے حافظ قرآن ہیں، اور جتنی بہنیں ہیں ساری کی ساری حافظ قرآن ہیں۔ اور کہا حضرت جی اس سے بڑی بات کہ میرے والد صاحب کے جتنے پوتے پوتیاں ہیں ساری حافظہ قرآن ہیں، اور جتنے نواسے نواسی ہیں سارے حافظہ اور حافظ قرآن ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ جیسے اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی کتاب بھی بے نیاز ہے۔ میں آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو قرآن ان اللہ یرفع بہذا القرآن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس نے لوگوں کو اٹھایا ہے، قوموں کو اٹھایا ہے، اور وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جس نے چھوڑا اس نے گرایا بھی ہے۔ یہ انتقام بھی لیتا ہے، یہ اعزاز بھی دیتا ہے۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نعمت سے نوازا، میں آپ ناقدری کریں، میں آپ اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں، میں آپ پیچھے ہو پڑیں۔ تو پھر اللہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جب قرآن کا اعزاز چھین لے، اس نعمت سے محروم کر دے، پھر اگلے 100 سال تک اس نسل کے اندر قرآن دوبارہ داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہم نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، ہم نے بزرگوں کے بیانات سنے ہیں، بڑے بڑے صلحاء اولادیں بگڑ گئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم اٹھا لیا، اولاد بگڑی، اس سے اگلی اولاد اس سے بگڑی، اس سے اگلی اولاد اس سے بگڑی۔ ایک واقعہ، علامہ قنطاوی مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، 1923 میں یہ امریکہ ہجرت کر رہے ہیں، 1923 میں امریکہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کرنے کے بعد وہی فوت ہو گئے، اور ان کی اولادوں میں سے اولاد وہ تبلیغی جماعت کو ملی۔ تبلیغی جماعت کو ملنے کے بعد ان میں سے کوئی صالح لڑکا تھا، وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور کہا کہ حضرت جی میرے جو جد امجد تھے، دادا پر دادا علامہ قنطاوی، وہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ امریکہ آ گئے، اور اس کے بعد ہماری جو ان کی اولاد تھی ان کی زندگی سے دین نکلا۔ کہا کہ ان کی اولاد میں سے آج 60 بچے عیسائی ہو چکے۔ کتنے بچے؟ 60 بچے علامہ قنطاوی کے خاندان سے عیسائی ہو چکے۔ تو قرآن یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ جو ہے بے نیاز، اللہ کی ذات بے نیاز، اللہ کا کلام بے نیاز ہے۔ تو آج اس محفل کی برکت سے یہ ارادہ، نیت، عزم کریں کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ میں آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں جی؟ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں
قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔